ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا، سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا قادیانیت نوازی کے حوالے سے، پھر تحریک چلی علماء کی، ہم نے دیکھا ابھی پیش رہے سپریم کورٹ جاتے رہے سماعتوں میں. تو قادیانیت کی روک تھام کے لیے اس وقت ہمارے ملک میں ادارے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ان کو سپریم کورٹ تک ان کی رسائی ہوگی کہ ان کے وکیل وہاں پر پیش ہوتے رہے، ان کو ایک سہولت کاری دی گئی تھی، لیکن پھر علماء کے احتجاج کے بعد پورے ملک سے احتجاج ہوا، پھر فیصلہ ریٹرن ہوا. تو اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں. یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جذباتی گفتگو کرنا، تقریریں کرنا، قادیانیوں کے خلاف پابندیاں لگانا، جس ریاست نے انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کرنے کے بعد بہت ساری پابندیاں لگا دی ہیں، اس کے باوجود ہم ان کا نیٹ ورک کمزور نہیں کر سکے، اس کے باوجود ہم ان کی سہولت کاری توڑنے میں ناکام رہے. کیا کبھی ہم سب نے، ہم اہل سنت نے یا پاکستان کے مسلمانوں نے اس پہ غور کیا ہے؟ آپ بڑی بڑی بزنس کمپنیاں دیکھ لیں، وہ چلا رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر کیا ہے کہ ایک تقریر کر دینا مجمع کے اندر ایک علیحدہ بات ہے، کسی چیز کی بنیاد کو توڑنا ایک علیحدہ بات ہے. ہم بنیاد کی طرف نہیں جا رہے. اتنی پابندیوں کے باوجود ہم ان کا آج تک مقابلہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کمزور ہیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر ان کو کلین چٹ دینے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر انہوں نے محنت کی ہے، وہاں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے، وہاں تک جس ذریعے سے بھی پہنچایا ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم تقاریر بھی کرتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں، جلاؤ گراؤ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایک پروڈکٹ جو ہے قادیانی مارکیٹ میں لا رہے ہیں، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کو باشعور بنانا ہے، اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو کہ یہ چیز قادیانیوں کی ہے، یہ پیسہ جا رہا ہے وہاں، اس کی روک تھام کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورال قادیانیوں کے مقابلے میں آج تک عملاً ہم کچھ کرنے میں ناکام ہیں. یہ ایک ہمارا اسٹیٹ کا فیصلہ ہے، اور اسٹیٹ اپنے فیصلے کے اندر پھنسی ہوئی ہے. جس دن کسی ذریعے سے بھی، جیسے ابھی ایک کوشش کی گئی تھی، کسی ذریعے سے بھی تھوڑی سی بھی ان کو جگہ مل گئی تو ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا خیال ہے ہماری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوں گی. آج بھی اہل سنت کو چاہیے کہ اس سارے سسٹم کو توڑنے کے لیے کچھ ایسی منظم تحریک چلائی جائے، اور جو ان کا نیٹ ورک ہے گراس لیول تک ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ایجوکیشن میں دیکھیں ان کے لوگ ہیں، سرمایہ کاری میں دیکھیں ان کے لوگ ہیں، بیوروکریٹ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے مسائل نہیں ان کے مسائل حل کرتے ہیں. آپ کے اداروں میں بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سیاستدان یعنی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کا چناؤ کرنا پڑے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مسئلے میں بہت کمزور ہیں، وہ ہمارے سے بہت طاقتور ہیں.